मुफ्ती हिफ्जुर रहमान कासमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ نساء آج سے شروع ہو رہی ہے. دو بڑی صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا درس مکمل ہو گیا. یہ سورہ نساء یہ بھی بڑی صورتوں میں ہے. تقریباً 1.5 پارے کی صورت ہے اور بہت ہی اہم مضامین اس صورت میں اللہ پاک نے بیان فرمائے. یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی جنگ بدر کے بعد. سورت کا نام ہے سورہ نساء. نساء عربی زبان میں کہتے ہیں عورتوں کو. تو اس میں چونکہ خاندان اور عورتوں سے متعلق بہت سے احکام اللہ پاک نے بیان فرمائے اس لیے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا ہے. جس زمانے میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے اس ماحول میں اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر عورتوں کے کوئی حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے تھے. کوئی حقوق نہیں تھے عورتوں کے. اسلام نے آ کر عورتوں کے حقوق بیان فرمائے اور عورتوں کو بھی ایک عزت کی زندگی گزارنے کا حق دیا، میراث میں ان کا حصہ دیا اور عورتوں کے نام سے مستقل ایک سورت نازل کی. یہ ان کے اعزاز کے لیے، ان کو حق دینے کے لیے. ورنہ پورے قرآن پاک میں مردوں کے نام سے سورۃ الرجال اس نام سے کوئی سورت نہیں، لیکن عورتوں کے نام سے عورتوں کو اعزاز دینے کے لیے. اس سورت میں سماجی زندگی، معاشرتی زندگی، ہماری گھریلو زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے اس کے بہت تفصیلی احکام اللہ پاک نے بیان فرمائے. اس لیے کہ اب مدینہ منورہ میں ایک اسلامی نظام حکومت قائم ہو چکا تھا. تو ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا سماج بنانا تھا کہ اس سماج کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیں. اس معاشرے کو، خاندانی نظام کو. تو خاندانی نظام کیسے بہتر ہوتا ہے؟ پھر خاندانی نظام میں، معاشرے میں سب سے بنیاد وہ شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق ہے. تو اس تعلقات کو کیسے بہتر رکھا جائے، اگر جھگڑے ہو جائے تو جھگڑوں کو کیسے نمٹایا جائے، تفصیل سے احکامات بیان فرمائے. نکاح سے متعلق کن لوگوں سے رشتہ نہیں ہو سکتا، محرمات جن کو کہتے ہیں محرم رشتے، اس کا تفصیلی بیان فرمایا. مہر کتنا ہونا چاہیے، عورت کا نفقہ کتنا ہونا چاہیے، گھریلو زندگی میں شوہر اور بیوی میں حق زیادہ کس کا ہے. یہ سارے احکامات یہ اس لیے بیان فرمائے تاکہ گھر کا نظام اچھے سے چلے. اور جب ایک گھر کا، ایک خاندان کا نظام اچھا چلے گا
تو گھر اور خاندان یہی پورا سماج ہوتا ہے، مل کر یہی سوسائٹی ہوتی ہے، تو پوری سوسائٹی پورا سماج اچھا ہو جائے گا۔ پھر سماج میں یتیم بھی ہوتے ہیں، کمزور طبقات بھی ہوتے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں وہ بھی تفصیل سے بیان فرمائے گئے۔ یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق۔ تھوڑی دیر کا کوئی ساتھ ہو جائے، آپ مسجد میں آئے، آپ کے پڑوس میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی بیٹھا ہے، درس میں بیٹھے ہیں، آپ کے بغل میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی بیٹھا، یہ تھوڑی دیر کا ساتھی ہے، کچھ دیر کا آپ کے ساتھ بیٹھ، اس کے کیا حقوق ہیں وہاں تک بیان فرمائے کہ تھوڑی دیر آپ کے ساتھ کوئی مل گیا، اس کو بھی شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا احترام کیجیے اور ان کے ساتھ اس کے جو حق ہیں وہ ادا کیجیے، اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ پھر احکام میراث کیسے تقسیم ہو، کس کو کتنا حصہ ملے۔ ایک انسان ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا جو مال ہے وہ مال اس کو کیا کیا جائے گا، کن لوگوں میں بانٹا جائے گا۔ اس زمانے میں اور ابھی تک، اب چند سال پہلے دوسری قوموں نے بھی اس کو اختیار کر لیا، ورنہ ایک عام مزاج یہ تھا کہ مرنے والے کا مال اس کے بچوں کو، لڑکوں کو ملتا تھا، عورتوں کا اس میں کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ مال اس کو ملے گا جو لڑائی کے موقع پر، جنگ کے موقع پر اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکتا ہو۔ تلوار، ظاہر سی بات ہے، حفاظت اور تلوار اور لڑائی یہ چونکہ مرد کرتے ہیں، تو کہتے تھے مردوں کو حصہ ملنا چاہیے، عورتوں کو نہیں ملنا چاہیے۔ اسلام نے عورتوں کو بھی حق دلایا، مردوں کو بھی حق دلایا، اور باقاعدہ اصول اور ضابطے بیان کر دیے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ یہ میراث کے بہت تفصیلی احکام اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے۔ نئی حکومت قائم ہو رہی تھی مدینہ منورہ میں، اسلامی نظام حکومت، قوانین، تعزیرات، حدود، شراب پی لے تو کتنے، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور کوئی گناہ کا کام کر لے تو کیا سزا ہوگی، نظام حکومت کیسے چلانا ہے۔ اور اگر دشمنوں کی طرف سے، اس لیے کہ یہ خاص طور سے جنگ احد میں جو مسلمانوں کی شکست ظاہری طور پر ہو گئی اور 70 مسلمان شہید ہو گئے، اس کے بعد دشمنوں کے جو اطراف کے دشمن تھے ان کی ہمت بہت بڑھ گئی کہ ان کا صفایا کیا جا سکتا ہے، تو ہر وقت ایک خطرہ رہتا تھا کہیں حملہ نہ ہو جائے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو کس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، اپنی حکومت کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے، ان تمام قوانین کو اس صورت میں بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً اس صورت میں 176 آیات ہیں، 176 آیات میں 85 آیات نفاق کے تعلق سے، یعنی زیادہ بڑا حصہ، اس لیے کہ جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ گھریلو نظام ہو، حکومت کا نظام ہو، باہر والوں سے تعلق ہو، اپنوں سے تعلق ہو، ان تمام تعلقات میں جب تک سچائی نہیں ہوگی تو محبتیں پیدا نہیں ہو پائیں۔ اگر جھوٹ موٹ سامنے ظاہر میں آ کر آپ نے مسکرا کر ملاقات کر لی اور دل کے اندر بغض اور نفرت چھپی ہوئی ہے، تو کبھی بھی اس سے حقیقی محبتیں اور حقیقی تعلق اور سچا تعلق اور ایک اچھا سماج، ایک اچھا گھر وجود میں نہیں آ سکتا جب تک دلوں کے اندر نفاق ہے۔ اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ نفاق کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی کیا، لیکن مختصراً سورہ آل عمران میں کیا۔ سورہ بقرہ میں تو نفاق کا کہیں لفظی استعمال نہیں کیا، لیکن مختصراً اشارے کیے۔ سورہ آل عمران میں 2 جگہ تذکرہ کر کے تھوڑا سا، اور اس میں تو بہت تفصیل کے ساتھ منافقین کے اوصاف کیا کیا ہیں، ان کے کرتوت کیا کیا ہوتے ہیں، ان سے کیسے بچا جائے، اپنے ایمان کو کیسے خالص کیا جائے، ایک سچی زندگی کیسے گزاری جائے، تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ منافقین کے ان کے کرتوتوں کو، ان کے کارناموں کو
ان کی عادتوں کو جہاں بیان کیا گیا ہے وہاں یا ایھا الذین نافقوا کہہ کے نہیں، یعنی اے منافقین تم ایسا کرتے ہو یہ کہہ کے نہیں بیان کیا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بیان کیا کہ اے ایمان والو تمہارے اندر یہ، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے منافق تو کہتے اسی کو جو اپنے آپ کو مومن کہے لیکن اندر سے مومن نہ ہو، منہ میں زبان میں کچھ ہو دل میں کچھ ہو، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ یہ نفاق کا مرض ہم سب کے اندر بھی ہے، اور اس زمانے میں تو شاید کچھ زیادہ ہی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جن کا آپس کا تعلق بالکل خالص ہو، سچائی کے ساتھ ہو، ورنہ سامنے بہت اچھی ملاقاتیں ہیں اور پیٹھ پیچھے ہم سب جانتے ہیں سب کے حالات کیا ہیں۔ اس نفاق کے مرض کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل، یعنی جب ایک مسلم سماج کی اللہ تعالیٰ تشکیل کر رہے ہیں تو اصولی طور پر بیان فرما دیا کہ اگر ایک بہتر سماج بنانا چاہتے ہو تو نفاق کے ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کرو، ایک سچی زندگی گزارو، جو دل میں ہو وہ زبان میں ہو، جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو۔ اس صورت کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے درجے کے صحابی تھے، جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دین کی ایسی فہم اور دین کی ایسی سمجھ ہے کہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بنایا جاتا تو عمر کو نبی بنایا جاتا، یعنی اس درجے کے انسان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں معاملات کو حل کرنے کے لیے مجھے عبداللہ ابن مسعود کی ضرورت ہے، اپنے پاس ان کو روکا تھا۔ اس درجے کے صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ نساء کے 5 مقامات بہت زیادہ محبوب ہیں، مجھے بہت پسند ہیں، جہاں عام طور سے تذکرہ اللہ تعالیٰ کی معافی کا اور اس کا ہے۔ فرماتے ہیں ایک آیت تو یہ ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ایک آیت تو یہ فرمائی، یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، یعنی اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، جو بڑے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو تم نے بچا لیا تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں۔ بڑے گناہوں سے جو بچنے کا اہتمام کر لے، جو کھلے ہوئے کبیرہ گناہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کہتے تھے یہ آیت مجھے بہت پسند ہے۔ دوسری جگہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہتے تھے یہ آیت کا ٹکڑا بھی مجھے بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، یعنی ذرہ بالکل چھوٹا سا جو ہوتا ہے اس ذرے کے برابر بھی کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ اب اگر ہمارا ماننا یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اب اگر ہمارے اوپر کوئی حالات ہیں، پریشانی ہے، کاروباری لائن سے، گھریلو لائن سے، کسی بھی لائن سے، تو اب عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، تو ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اللہ ظلم نہیں کرتا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، اپنے کاموں کا سبب ہمارے کام اور ہمارے عمل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ چیز وجود میں آتی ہے، ورنہ اللہ اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ تو کہتے تھے یہ آیت مجھے سورہ نساء کی بہت پسند ہے۔ اسی طرح وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر کوئی ایک نیکی بھی لے کر آئے گا اللہ اس نیکی کو خوب بڑھا دیں گے، یضاعفها، اس کو بڑھاتے رہیں گے، دو چند کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خوب بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو نیکی تو تھوڑی سی
اللہ کے یہاں ضابطہ بھی یہی ہے، کسی نے گناہ کیا تو ایک گناہ کا بدلہ جو ہوگا وہ صرف ایک ہی گناہ کے برابر ملے گا، لیکن نیکی کا ضابطہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گناہ سے شروع ہو کر پھر جیسا اخلاص ہوگا بڑھتا ہی چلا جائے، جیسا اخلاص ہوگا۔ ایک چھوٹا سا حدیث پاک میں کھجور کی گٹھلی کے برابر اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے احد پہاڑ کے برابر بنا دیتے۔ احد پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا چوڑا پہاڑ ہے، اور ایک کھجور کی گٹھلی، لیکن وہی ہے، جیسی نیت جیسی برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ لیکن گناہ کے معاملے میں ضابطہ یہ ہے کہ جیسا گناہ ہے وہ اسی درجے کا، گناہ کے وبال کو بڑھایا نہیں جاتا۔ یہ اللہ کی شان رحیمی، شان کریمی ہے۔ ایک آیت فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ بھی بہت اہم آیت ہے کہ اللہ تعالی کفر اور شرک کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے سب کو معاف فرمائیں گے۔ بس شرک اللہ کے یہاں معاف نہیں ہے، کفر معاف نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ ہاں کفر اور شرک کا گناہ بھی تو کوئی توبہ کر لے سچی پکی تو معاف ہو جائے گا، یعنی بغیر توبہ کے کفر اور شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے کفر اور شرک کے تمام اعمال سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا چاہیے۔ یہ جو اس وقت کے حالات ہیں، آیت چونکہ آ گئی ہے اس لیے عرض کر دیتے ہیں، باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ بھئی کل کا جو معاملہ ہے کہ اس میں مسلمان بھی شریک ہو جائیں۔ کفر اور شرک کے تعلق سے کسی بھی چیز میں مسلمانوں کی ذرا بھی شرکت نہیں ہو سکتی۔ دونوں کے راستے بالکل الگ ہیں، ایمان کا راستہ الگ ہے، کفر اور شرک کا راستہ الگ ہے۔ اگر ہم نے کفر اور شرک کے کسی بھی عمل کو قبول کر لیا یا اختیار کر لیا تو پھر ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا، یہ جو بڑی دولت ہے وہ رخصت ہو جائے گی، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ خوش ہو جائیں۔ ہم نے اپنے دکان میں کوئی جھنڈی لگا لی، آپ کسی بھی کلر کے جھنڈے کو استعمال کر لیں، منع نہیں، لیکن جب کسی کا وہ سمبل بن جائے اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے لگایا جا رہا ہو، اس موقع پر اگر آپ لگا لیں گے تو ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ مطلب ہے کہ ہم اس شرک کے عمل سے راضی اور خوش ہیں، اور شرک کا عمل وہ جو ہزاروں مسلمانوں کی شہادت پر بنایا جا رہا ہے، نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کر کے بنایا جا رہا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ ہونے کے بعد وہ شرک کا عمل ہو رہا ہے، اس سے ہم راضی اور خوش ہیں۔ اس لیے آپ نے ایک لائٹ لگا لی، یا ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب جیسا کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ دیا جلائیں، ہم نے بھی ایک موم بتی اپنے گھر میں جلا کے رکھ دی صرف اس لیے تاکہ دوسرے لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، تو کون خوش ہو کر کس کو کیا دے دے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، اس دولت کو باقی رکھنا اور اس دولت کے ساتھ اللہ سے ملنا، یہ ہے اصل۔ ورنہ دولت تو ملی اور ذرا سی چیزوں پہ ہم نے دولت کو ضائع کر دیا اور کہیں کے نہ رہے، نہ دنیا سے کچھ ملا نہ آخرت میں کچھ ملا، تو یہ بہت بڑا خسارہ اور گھاٹا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا کام جو اس عمل کی یہ ظاہر کرے کہ ہم اس عمل سے راضی اور خوش ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس دن تو توبہ اور استغفار کثرت سے کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ نے وہ جگہ جس میں 400 سال تک اذانیں ہوئی، نمازیں ہوئی، آپ نے اس کو کفر و شرک کے اڈے میں تبدیل ہونے دیا، ہمارے کس عمل کا نتیجہ تھا، معاف فرما دیجیے۔ اور اللہ سے اپنے ایمان کی تجدید، کلمے کا ورد، یہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جس سے پتہ چلے کہ ہم خوش اور راضی ہیں۔ کبھی میڈیا والے آ جاتے ہیں، اب ان کو تو ایسا ٹاپک چاہیے، وہ آ کر انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ اس سے خوش ہیں، اب آدمی سوچتا ہے کیا کریں، بالکل صاف کہنا چاہیے۔ قرآن پاک نے تو ایسے موقع پر صاف اعلان کیا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون
ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ہم کیوں خوش ہوں گے بھائی؟ اور اگر آپ اس کی تاریخ کو اچھی طرح سے پڑھیں تو خود وہ کتابیں جو ہندوؤں نے بابری مسجد کے تعلق سے اور وہاں کی ان کے جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھگوان یہاں پیدا ہوئے، اس تعلق سے خود ہندوؤں نے جو کتابیں لکھی ان کی معتبر کتابوں میں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تھا ہی نہیں، اور جس زمانے میں وہ کہتے ہیں پیدا ہوئے تو اس زمانے میں وہاں سرے سے کوئی آبادی تھی ہی نہیں. یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو اگر ہم تاریخ سے وابستہ ہوں، تاریخ پڑھیں، تو ہم ان کی کتابوں کا حوالہ دے کے کہہ سکتے ہیں تم کیا یہ تو صرف سراسر ظلم ہے، طاقت کی بنیاد پہ کر رہے ہو، اور طاقت ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی. تو یہ اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے سورہ نساء کی یہ آیت بھی بہت محبوب اور پسند ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں، پھر اس کے بعد اگر کوئی گناہ چھوٹا موٹا کچھ ہو جائے گا اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم اس کو معاف فرما دیں. اس آیت کے بارے میں ایک اور بات، ایک صحابی ہے وہ آئے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا. حضرت وحشی جنگ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے آ کر اسلام قبول کرنا چاہا، کسی نے سمجھایا، انہوں نے کہا ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کہاں معاف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، یہ آیت میں بیان فرمایا کہ دیکھو ہم تو جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، شرک نہیں معاف کریں گے. تو انہوں نے کہا ہم نے تو شرک کیا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے. پھر ایک دوسری آیت نازل ہوئی، پھر اس میں بھی ان کو یقین نہیں ہوا، تو پھر تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ جن لوگوں نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہو، بہت گناہ کیے ہو، بہت نافرمانی کی ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. تب انہوں نے ایمان قبول کیا. اور ایک آیت کے بارے میں یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر کوئی لوگوں میں سے کوئی انسان اپنے اوپر ظلم کر لے، یعنی گناہ کر لے، کوئی بھی گناہ اس سے ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، جاءوکا واستغفر اللہ، اور وہ آپ کے پاس آئے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے وہ آپ کے پاس آئے اور آپ اللہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. وہ آپ سے آ کر کہے کہ آپ ہمارے لیے معافی کی درخواست کر لیجئے، اور آپ اس سے اللہ کے لیے مغفرت طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو یہ آیت فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے یہ آیت بہت پسند ہے. تو یہ 5 آیات کے بارے میں فرمایا کہ سورہ نساء کی یہ 5 آیتیں مجھے بہت ہی محبوب ہیں. خیر جب ان کی درس میں آیت آئیں گی تفصیل سے انشاءاللہ اس میں عرض ہوگا. یہ مختصر سا اس صورت کا خلاصہ تھا. اب چونکہ یہ بڑی صورت ہے، دیکھیے کتنے دنوں میں مکمل ہوتی ہے، اللہ پاک آسانی کے ساتھ تکمیل بھی کرا دے اور ہماری زندگیوں میں بھی اس کو داخل فرما دے. اس کا دیکھیے سورہ بقرہ میں جو زیادہ تر خطاب تھا وہ یہودیوں سے تھا، ان کے اعمال، ان کی چیزیں، ان کو زیادہ بیان کیا گیا تھا. سورہ آل عمران میں زیادہ تر خطاب نصارہ سے تھا، عیسائیوں سے، ان کی چیزوں کو، ان کے وفد کے سلسلے میں وہ تمام تفصیلات تھیں. اس صورت میں زیادہ بڑا حصہ مسلمانوں سے خطاب ہے، اور اس میں بھی خاص طور سے جو سماجی گھریلو زندگی ہے اس کو بہتر کرنے کے اصول اور ضابطے اللہ پاک نے بیان فرمائے. اگر ہم ان اصول اور ضابطوں پر عمل کریں گے، اس کو پہلے سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر ان پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی بہت بہتر ہو
اور دنیا کی زندگی اچھی ہوگی تو اس کی برکت سے آخرت کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ جب ہم اللہ کے حکموں پر یہاں عمل کریں گے، اسی کا بدلہ اللہ پاک وہاں عطا فرمائیں گے، وہاں کی زندگی بہتر ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ پابندی کے ساتھ اس سورہ نساء کے درس میں حاضر ہوں اور عمل کی نیت سے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے۔ اب چونکہ وقت ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس کا باقاعدہ درس آئندہ جب وقت آئے گا تو تب شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کے جو مضامین ہیں اس پر اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں وہ سب داخل فرما دے۔ دعا کر۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔